صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب مواقیت الصلاۃ جاری ہے، اور ابھی صلاۃ عصر کا ہم پچھلے کچھ دنوں سے پڑھ رہے تھے ذکر۔ آج کا باب ہے باب من ادرک رکعۃ من العصر قبل الغروب، کہ وہ شخص جو غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پا لے، یعنی اگر اتنا وقت ہے کہ صرف ایک رکعت پڑھی جا سکتی ہے تو وہ کیا کرے۔ حدیث ہے 531 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک سجدہ پا لے، سجدۃ من صلاۃ العصر، کہ صلاۃ عصر کا ایک سجدہ پا لے، اور اس سجدے سے مراد کیا ہے؟ ایک رکعت پا لے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ رکعت کے اخیر میں کیا جاتا ہے، آخر میں کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر صلاۃ عصر کا ایک سجدہ یا ایک رکعت پا لے قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہونے سے پہلے، فلیتم صلاۃہ، تو اپنی نماز مکمل کر لے۔ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اور اگر کوئی سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کا ایک سجدہ یا ایک رکعت پا لے، فلیتم صلاۃہ، تو وہ بھی اپنی نماز مکمل کر لے۔ اچھا، اب یہاں مراد کیا ہے؟ وقت کی بات ہو رہی ہے کہ وقت، آخر وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ فجر کا وقت آخر ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کا آخر وقت ہے جب کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور متوجہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے صلاۃ عصر کی ایک رکعت بھی مل جائے تو نماز پڑھ لی جائے، یعنی اس میں سستی نہ کی جائے۔ اور اگر ایک رکعت بھی ملتی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے دیر ہو گئی، کوئی سفر میں تھے یا کوئی اور ایسی وجہ ہو گئی، کوئی ایسی مصروفیت تھی کہ جس سے اندر بالکل نکل نہیں سکے اور آخری وقت آ گیا، تو نماز چھوڑی نہ جائے بلکہ پڑھ لی جائے۔ یا اگر سو رہے تھے اور ایک دم آنکھ کھلی ہے تو اتنا بس وقت ہے کہ وضو کر کے اور ایک رکعت پڑھی جا سکتی ہے تو نماز پڑھ لی جائے پوری، یہ مغرب کے لیے۔ اور اسی طرح سے فجر کے اگر سو رہے تھے اور ایک دم آنکھ کھلی ہے اور 5-10 منٹ باقی ہیں تو وقت اتنا ہے کہ وضو کر کے صرف فرض پڑھے جا سکتے ہیں، فرض کی ایک رکعت پڑھی جا سکتی ہے، تو اس وقت وضو کر کے نماز پڑھ لی جائے، یعنی جو سنت ہے وہ چھوڑ دی جائے، سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھ لی جائے، لیکن فرض جو ہیں وہ پڑھ لیے جائیں۔ تو اس سے دو چیزیں ہیں کہ ایک تو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ نماز کے بارے میں سستی نہ کی جائے، اور جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ جی بس آنکھ کھلی، اب دیکھا کہ 10-15 منٹ باقی ہیں تو کہا اب کیا ہے، اب تو وہ مشکل وضو کریں گے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، چلیں اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، اگر تھوڑا سا بھی وقت باقی ہے تو اٹھ جائیں اور ایک رکعت جو ملتی ہے اس کو شروع کریں اور نماز آگے مکمل کر لیں۔ اسی طرح سے مغرب کا وقت بھی ہے۔ البتہ اس پہ بحث کی ہے علماء نے۔ امام شافعی تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر فجر اور عصر دونوں اس طرح ہوں گی تو ان کو پڑھ لیا جائے اس حدیث کے مطابق، لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں جو اوقات مکروہ ہیں، جیسے سورج نکلتے ہوئے، سورج جب بالکل سر پہ ہو، سوانے سے پہ ہو، اور سورج جب غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھی جائے، تو وہ اس سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ فجر تو بالکل نہ پڑھی جائے اگر اتنا کم وقت ہو، لیکن مغرب جو ہے وہ پڑھ لی جائے۔ بہرحال ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سادی بات یہ ہے کہ نماز کا تھوڑا سا بھی وقت ہو تو شوق کا اظہار کیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد تھے امام ابو یوسف، دونوں سفر میں تھے، اور ایسے وقت ان کی آنکھ کھلی جبکہ فجر کے لیے بہت کم وقت رہ گیا تھا، تو امام ابو یوسف نے امامت کی اور امام ابو حنیفہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ بالکل مختصر وقت تھا، انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کر لی۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بہت اچھا لمبا قیام ہو، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، ایسا نہیں کیا، بلکہ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیا۔ یوں سمجھیں کہ جو واجبات تھے اور سنتیں جو تھیں ان کو ترک کر دیا، یعنی بہت اچھی نماز نہیں پڑھی لیکن جلدی جلدی اس کو ادا کر لیا۔ لیکن جب سورج نکل آیا تو انہوں نے نماز دوبارہ پڑھی، کہ وہ جو پڑھی تھی وہ تو بس پڑھ لی کہ بھی ادا ہو جائے، لیکن وہ پوری صحت کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے نہیں پڑھی گئی تھی تو اس کا اجر کم ہوگا، اس لیے اس کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے کہ اگر ایسا کر سکیں کہ بجائے اس کے کہ نماز ترک کر دیں تو اس وقت جلدی جلدی نماز پڑھ لیں
اور اس کے بعد جب وقت گزر چکا اور مکروہ وقت ختم ہو گیا تو نماز کو دہرا لیا جائے. اور عصر کی صورت میں جو ہوگا یہ تو پھر مغرب کے بعد عصر پڑھی جائے گی. مغرب چونکہ جلدی پڑھی جاتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ عصر کی نماز جب قضا کرنی ہو تو اسے مغرب کے بعد پڑھا جاتا ہے. اور فجر جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اس طرح سے فجر کا وقت ہو گیا تو سنت نہیں پڑھی جائے گی اور فجر جو ہے اس کے فرض جو ہیں وہ جلدی جلدی ادا کر لیے جائیں گے. تو یہ ہمیں عصر اور فجر کا وقت ان اوقات سے پتہ چل رہا ہے. اگلی دو احادیث جو ہیں وہ اس کی مزید اس کی سمجھ آئے گی ان دو احادیث کو پڑھنے سے. اور یہ بڑی دلچسپ احادیث ہیں. حدیث نمبر 532 ہے اور یہ حضرت سالم بن عبداللہ جو ہیں وہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں. سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. تو یہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. نبی ہے انہ اخبرہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. یقول فرماتے تھے انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کہ تمہارا دنیا میں باقی رہنا پہلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس کہ جیسے عصر سے لے کے اور غروب آفتاب تک، یعنی تمہارا وقت جو ہے دنیا میں رہنے کا ان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صلاۃ عصر سے غروب آفتاب کا وقت ہو. اوتی اہل التوراۃ توراۃ اہل تورات کو تورات دی گئی. فعملوا حتی اذا انتصف النہار عجزوا انہوں نے عمل کیا یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، یعنی عجوزہ تو وہ عاجز آ گئے، یعنی وہ تھک گئے یا ان پہ سستی غالب آ گئی، جو بھی یہ سمجھ لیں. فَأُعْطُوا قِيرَاطًا تو انہیں ایک ایک قرات جو اجر تھا وہ دیا گیا. ثم اوتی اہل الانجیل انجیلا پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی. فعملوا الی صلاۃ العصر ثم عجزوا تو انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا پھر وہ اس سے عاجز آ گئے، یعنی وہ تھک گئے یا ان پہ سستی آ گئی. وَأُعْطُوا قِيرَاطًا تو انہیں بھی ایک ایک قرات اجر جو تھا وہ دے دیا گیا. ثم اوتینا القرآن پھر ہمیں قرآن دیا گیا. فعملنا الی غروب الشمس تو ہم نے غروب شمس تک سورج غروب ہونے تک عمل کیا. فعوتینا قیراتین تو ہمیں دو قرات دیے گئے، یعنی ہمیں دوہرا اجر جو ہے وہ دیا گیا. فقال اہل الکتابین تو دونوں اہل کتاب جو تھے انہوں نے کہا ای ربنا اے ہمارے رب اعطیت ہؤلاء قیراتین کہ ان کو تو آپ نے دو قرات عطا کر دیا. واعطینا قیراتا اور ہمیں ایک قرات دیا. وَنَحْنُ كُنَّا اکثر عملاً جبکہ ہم نے ان سے زیادہ عمل کیا، یعنی ظاہر صبح سے دوپہر تک کا وقت زیادہ ہے اور پھر ظہر سے عصر تک کا وقت زیادہ ہے. تو اس سے بھی وہ علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو ظہر سے عصر تک کا وقت زیادہ قرار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ عصر کو دیر سے پڑھا جائے، ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، جیسے یعنی امام ابو حنیفہ کا، حنفی فقہ والوں کا خیال ہے کہ عصر دیر سے پڑھی جائے تو زیادہ افضل ہے. دیر سے مراد ہم پیچھے پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں. تو ان کے خیال میں جو ظہر سے عصر کا وقت ہے وہ زیادہ ہے، اور اگر عصر بالکل شروع میں پڑھ لی جائے تو پھر ظہر سے عصر کا وقت کم اور عصر سے مغرب کا وقت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان کے خیال میں یہ وقت زیادہ تھا. تو اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ ان کو آپ نے دو قرات دیا. وہ آتیتنا قیراتا اور ہمیں ایک ایک قرات دیا. ونحن کنا اکثر عملا ہم نے زیادہ کام کیا. قال انہوں نے کہا کہ قال اللہ عز وجل کہ اللہ عز وجل نے فرمایا حل ظلمتکم من اجرکم من شیء کیا جو تم نے کام کیا ہے تمہاری اجرت میں میں نے کوئی کمی کی ہے، تم پہ ظلم کیا ہے کوئی؟ قالوا اللہ تو انہوں نے کہا نہیں. قال پھر اللہ نے فرمایا فہو فضلی اوتیہ من اشاء پھر یہ میرا فضل ہے میں جس کو چاہتا ہوں عطا کروں. اگلی حدیث میں پڑھ لیں پھر ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. اگلی حدیث ہے 533 اور یہ حدیث جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مثل المسلمین والیہود والنصارى کہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال اس طرح ہے کہ مثل رجل استأجر قوما کہ جیسے ایک شخص نے کسی قوم کو اجرت پہ رکھا، یعملون له عملا الى اللیل اس شرط پہ رکھا تھا کہ تم رات تک کام کرو گے. فعملوا الى نصف النہار کہ انہوں نے دوپہر تک کام کیا. فقال اور اس کے بعد کہا لا حاجت لنا الى اجرک ہمیں آپ کے اجر کی کوئی حاجت نہیں، آپ نے نہیں اپنا اجر اپنے پاس رکھے، ہم کام نہیں کر سکتے. فاستأجر آخرین پھر انہیں کچھ اور لوگوں کو ہائر کیا، کچھ اور لوگوں کو اجرت پہ رکھا. قال ان سے کہا اقبلوا بقیت یومکم ولکم الذی
شرط تو کہ تم دن کا باقی حصہ کام کرو اور جو میں نے اجر طے کیا تھا یعنی پہلوں کے ساتھ بھی جو اجر طے کیا تھا تمہیں وہ اجر دوں گا. فعملوا حتی اذا کان حین صلاۃ العصر، تو انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا. فقالوا لک ما عملنا، اور کہا بس یہ اجر آپ رکھیں، جو کچھ ہم نے کام کیا وہ آپ کا ہی ہے، یعنی ہم اب نہیں کر سکتے کام. فاستأجر قوم، پھر ایک اور قوم کو اس نے کچھ اور لوگوں کو اجرت پہ رکھا. فعملوا بقیۃ یومہم حتی غابت الشمس، تو انہوں نے دن کا بقیہ حصہ کام کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. واستکملوا اجر الفریقین، تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو دونوں پہلی جو قومیں تھیں یا پہلے جو لوگ تھے ان کا یعنی سارا کام انہوں نے مکمل کیا، اور انہوں نے جو دونوں قومیں تھیں ان کا اجر بھی لے لیا، یعنی ان کو پورے دن کی مزدوری مل گئی، حالانکہ کام انہوں نے صرف آخر کا حصہ کیا. تو امام بخاری حدیث تو اس لیے لائے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے تک عصر کی نماز کا وقت ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس حدیث پہ بہت ساری گفتگویں کی گئی ہیں، اور ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی امتوں کے مقابلے میں امت مسلمہ کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے، اور کیونکہ پہلی امتوں کی جو عمر تھی وہ زیادہ تھی. جیسے ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ 900 سال تو انہوں نے صرف تبلیغ کی تھی، اور اس کے بعد عذاب آیا تھا، اور ظاہر تبلیغ انہوں نے بالغ ہونے کے بعد شروع کی ہوگی، اور عذاب کے بعد بھی وہ زندہ رہے. یونس علیہ السلام کے قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے کئی ہزار سال تک بعد میں زندہ رکھا. تو ان لوگوں کی عمریں جو تھیں وہ ہزار سال اور اس سے بھی زیادہ تھیں، اور بعد میں آ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت عمریں جو ہیں ابھی زیادہ تھیں، لیکن امت مسلمہ کے جو افراد ہیں ان کی عمر کم ہے. اور بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ بھئی ان جو امت کی جو مسلمان ہیں ان کی عمر جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے اکثریت کی عمریں جو ہیں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی. تو مطلب یہ ہے کہ کم عمر ہوگی، وقت کم ہوگا امت کا، لیکن اجر جو دے گا اللہ تعالیٰ وہ پہلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ دے گا. جیسے ہم نے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ لیلۃ القدر بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر زیادہ رکھا کہ اس امت کے لوگوں کی عمریں ہی کم ہیں، اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ بھی وہ تو اتنے ہزار سال زندہ رہے، اتنا اجر پا گئے، اب ہم کیا کریں، ہماری عمر تو ہے ہی 60-70 سال. تو پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک رات بھیج رہا ہوں کہ جس میں اگر تم ایک رات کی عبادت کر لو گے تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہوگی. تو یہی بات یہاں پہ ہے کہ اگر کم وقت بھی عمل کریں گے، اتنا عمل کریں گے کہ جو عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے دن کا اجر دے گا. اچھا، اسی میں ایک دلچسپ بات جو کی گئی ہے کہ جو وقت قیامت ہے وہ بھی بالکل قریب ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت ہے، اور اس کی زندگی بھی جو ہے وہ کم ہے. تو اس کو بھی کچھ قیاس لوگوں نے لگائے ہیں جی، اتنے ہزار سال تک پہلی امتیں رہیں، اور 600 ان کی امت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تقریباً 600 سال بعد تشریف لے آئے تھے، تو ان کی عمر 600 سال تھی. تو اس حساب سے اب امت کی عمر جو ہے وہ بہت کم ہے اور بہت قریب ہے جو قیامت، لیکن اس پہ کوئی پیشگوئی کرنی جو ہے مشکل ہے. لیکن اگر 1500 سال بعض نے کہا ہے تو 1500 سال پورے انہوں نے، صرف 8 سال باقی ہیں اگر ہم دیکھیں تو. لیکن بہرحال اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، اور اگر یہ جو استدلال کرتی ہیں اس کے مطابق تو قیامت آنے میں 8 سال باقی ہیں. تو کیا ہوگا اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب اس وقت جو سٹیج ہے وہ بالکل تیار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے لیے دجالی فتنے کا ظہور ہو چکا ہے، اور دجالی فتنہ اس وقت سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور پوری جو یہودیوں کی خباستیں ہیں وہ اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہیں. عرب کی جو تباہی کے حدیث تھیں وہ بھی پوری ہو چکی ہیں، یعنی قیامت کی جتنی نشانیاں تھیں تقریباً ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. امام مہدی کے آنے کا وقت بس لگتا ہے کہ بالکل قریب ہے، اور اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لانا ہے. تو ہم بالکل تیار رہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ویسے بھی کہ ہم میں سے کس کی جو زندگی ہے وہ کتنی ہے، لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور اپنے لیے، اپنے آخرت کے لیے بہت سنجیدگی سے تیاری کرنی چاہیے. اور جو وقت زندگی کا باقی ہے اس کے استعمال کا بھی بہترین طریقہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اگر ہمارے کوئی کام باقی ہیں تو ٹائم ٹیبل بھی ہمیں بنا لینا چاہیے. کہ یہ حدیث میں علماء نے بہت زیادہ استدلال کر کے قیامت کو بالکل قریب بتایا ہے. تو ہمیں قیامت کی بھی تیاری کرنی چاہیے، اور اپنی نمازوں کے اوقات کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور نمازوں کو اچھے طریقے سے
پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ کے پاس پہنچیں، تو ہم نامکمل کام کر کے پہنچنے والے نہ ہوں، بلکہ ہم اس حدیث کے مطابق اپنے کام کو مکمل کر چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔